بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت دور تھی، اتنی دور کہ اب ان سے دوبارہ کبھی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ بس آپ سمجھ جائیں، میرے گھر والے میرے بچپن میں ہی مجھ سے بچھڑ گئے تھے، اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے، تو میں کیا امید رکھتی۔ زندگی دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ جب میں 16-17 سال کی ہوئی تو مجھے اپنے گھر میں، اپنے رویے میں اور ہر چیز میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنی چچی چچا کے ہاں رہا کرتی تھی۔ چچی جان مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، پر کبھی کبھی ان کا یہ رویہ عجیب ہو جاتا تھا۔ آج بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آئیں گی، اور جب بھی وہ ایسا کہتی تھی میرے ساتھ ہی بہت کچھ عجیب سا ہونے لگتا تھا۔ رات کے تقریباً 8 بجے تھے جب چچی نے اپنی صورت مجھے دکھائی۔ ہمیشہ کی طرح وہ مسکراتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور کہنے لگی، چلو پیاری بیٹی، آج میں تمہارے سر کی مالش کرتی ہوں۔ تمہیں اتنی پرسکون نیند آئے گی کہ صبح ہونے سے پہلے تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی۔ چچی نے یہ کہہ کر میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور میرا سر سہلانے لگی۔ میں بے خبری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، پر میں پوچھ بھی نہیں پائی تھی۔ رفتہ رفتہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ پھر چچی نے میرا سر بستر پر رکھا اور جانے لگی تھی۔ میری آنکھ دوبارہ کھل گئی تھی۔ چچی آپ جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ پیچھے مڑی اور بولی، ارے تو جاگ گئی، تجھے نیند نہیں آئی کیا؟ نہیں چچی، مجھے نیند نہیں آئی، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا سونے کا۔ میری بات پر چچی عجیب سا منہ بنا کر بولی، اچھا رکو، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس ایک دودھ کا گلاس تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی ہی تھی۔ انہوں نے مجھے سر سے پکڑ کر کسی بچے کی طرح سارے کا سارا دودھ میرے گلے میں انڈیل دیا۔ میں نہ بھی کرتی تو کیسے کرتی؟ دودھ پیتے ہی مجھے بے ہوشی والی نیند آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ رات کا وہ وقت کیسے گزرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی، طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی، دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں چچی کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان کا کمرہ بھی بند تھا، اور باہر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ چچا کا کمرہ، سب لوگوں کے کمرے کھلے ہوئے تھے، پر چچی کا کمرہ بند تھا۔ میں نے پورا گھر گھوم کر دیکھا، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف چچی اور میں ہی تھے۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا، چچی نے پہلے تو دروازہ نہ کھولا۔ میں باہر ہی کھڑی ہو گئی، شاید کہ چچی یہ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں ان کے کمرے کے سامنے سے ہٹ گئی ہیں، پر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ جب انہوں نے دروازے کو اندر سے کھولا، میں نے دیکھا چچی بہت خوش تھی، اور ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں سارے روپے تھے۔ وہ بہت خوشی خوشی پیسے گن رہی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئی تھیں، اور میری طرف غصے سے دیکھ کر بولی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے ڈرا ہی دیا۔ تیرا چچا کہاں ہے؟ انہوں نے باتیں بدلنے کی کوشش کی، پر میری نظر انہی پیسوں پر تھی جو ان کے ہاتھوں میں تھے۔ چچی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ زیادہ سوال مت کر، جا کر اپنا کام کر۔ یہ کہہ کر مجھے چچی نے ٹرخا دیا تھا، پر میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ضرور چچی نے کہیں نہ کہیں سے کوئی لمبا ہاتھ مارا ہے، ورنہ اتنے پیسے تو انہوں نے پوری زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ مجھے چچی پر شک بھی ہونے لگا تھا۔ میں بولی نہیں، کیونکہ وہ بات کا بتنگڑ بنا کر ہمیشہ مجھے چچا کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیتی تھی۔ ایسے میں میرے لیے ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے یوں ہی اکیلے وقت گزارا، مگر چچی مجھ سے کھنچی کھنچی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی، میں ان کو بلاتی تو وہ نظریں چرانے لگتی، اور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ لگتا تھا جیسے چچی کو میں بہت زیادہ پسند آ گئی ہوں، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں پر کبھی مجھے ترجیح نہیں دیتی تھی، لیکن آج کبھی مجھے دودھ بنا کر پلاتی، کبھی ربڑی کھلاتی، تو کبھی کچھ کرتی۔ مجھے تو چچی کا یہ رویہ بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو آپ کے ساتھ برا رویہ رکھے ہوئے ہو، ایک دم سے اچھا رویہ رکھنے لگے تو اس پر شک ہونے لگتی ہے۔ خیر، میں نے بھی چچی کے ساتھ کوئی بھی سوال و جواب نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، پر وہ راز کیا تھا جس کی خاطر مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مگر پھر اگلے ہی لمحے راز مجھ پر آشکار بھی ہو گیا کہ چچی ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ میری چچا زاد بہن ثانیہ صبح کی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی، اس کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ خیر، وہ چچی کے پاس آئی، کسی ان دونوں کی تلخ کلامی ہونے لگی، تو میری چچا زاد بہن ثانیہ اونچی اونچی آواز میں چچی سے کہنے لگی، اماں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ تم اسے بھی روز رات کو دودھ کا گلاس پلاتی ہو نا، تاکہ وہ سو جائے،
اور تم ابھی وہ یہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ چچی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر، میں نے تجھے اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تو سانپ کی طرح مجھے ہی ڈنسانا شروع کر دے۔ شرم کر، تو اپنی ماں کی نیت پر شک کرتی ہے۔ ارے میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہی کیا جو وقت کی ضرورت تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج تیری قربانی دینا پڑتی۔ یہ دونوں مبہم سے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا چچی میری قربانی دیتی ہیں؟ میں چچی کی باتیں سن کر سب یہی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب مجھے خود ہی کچھ پتہ کرنا تھا۔ خیر، مجھے اور تو کوئی بات نہیں پتہ تھی، البتہ سونیا نے چچی سے کہا تھا کہ تم روزانہ رات کو سائمہ کے لیے دودھ کا گلاس کیوں رکھتی ہو؟ مجھے خوب معلوم ہے کہ اب میرا شک سب سے زیادہ دودھ کے گلاس کی طرف ہی جا رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رات ہوتے ہی دودھ کا گلاس نہیں پیوں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ اور میں نے واقعتاً ایسا ہی کیا تھا۔ رات کو جب چچی جان دودھ لے کر میرے کمرے میں آئیں تو میں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ چچی کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا، کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب کیا تم مجھے، یعنی اپنی چچی کو انکار کروں گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چچی جان، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مجھے لگا اگر دودھ نہیں پیوں گی تو آپ شاید ساتھ انڈا بھی لا کر دیں گی۔ میں نے یہ دیکھ کر کہ چچی اپنی بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے، میں نے ان کے سامنے بہانہ کر دیا تاکہ وہ میرے کمرے سے چلی جائیں۔ چچی کے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے دودھ کا گلاس لیا اور کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ کھڑکی کے باہر نرم لان کی زمین تھی جس پر دودھ جذب ہو جانا تھا۔ سو مجھے فکر نہیں تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد چچی پھر میرے کمرے میں داخل ہوئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے دودھ پی لیا یا نہیں۔ میں غسل خانے میں تھی جبکہ گلاس سے دودھ ختم ہو چکا تھا۔ چچی اطمینان کر کے میرے کمرے سے چلی گئی۔ جب میں باہر آئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب چچی گلاس لے کر چلی گئی تھی۔ ان کو اطمینان تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں ضرور گہری نیند میں سو جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مجھے نیند آ جانی تھی اگر میں نے دودھ پی لیا ہوتا، پر آج میں نے دودھ گرا دیا تھا، سو نیند نہیں آئی تھی۔ میری آنکھوں سے تو نیند کوسوں دور تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے احتیاطاً اپنے کمرے کی روشنی بجھا دی تھی۔ آج مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آئی بھی تو کچی پکی نیند آئی تھی، یعنی اگر میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی آواز سنتی تو ضرور جاگ جاتی، اور پھر اللہ نے جو مجھے راز دکھانا تھا دکھلا ہی دیا۔ رات کا 1 بجا ہوگا کہ باہر والے دروازے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے پیچھے سے کسی نے زور کا دھکا دیا۔ میں نے کمرے کو کنڈی نہیں لگائی تھی، یوں دروازہ یکدم کھل گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا نقاب اتارنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں گھبرانے لگی کہ میری چیخ چلانے کی آواز سب لوگ میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ ایسے میں وہ نقاب پوش گھبرا گیا اور فوراً سے بھاگ کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میری تو چیخو پکار کی آواز سن کر سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ چچا اور میرے چچا کا بیٹا ظہیر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ چچا جان مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں چچا جان، میں مر جاؤں گی، میں یہ کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئی تھی۔ چچی مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ ارے لڑکی، کیا ہوا؟ کیا کوئی عاشق ملنے آیا تھا؟ چچی میری یہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، اور سچ پوچھیے تو آج ہی ان کی بری نیت مجھ پر عیاں ہو گئی تھی۔ نہیں چچی، مجھ سے ملنے کون آئے گا؟ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ باہر والے کمرے سے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری باتیں سن کر چچی نے سر پکڑ لیا اور چچا سے بولیں، ارے جی سنتے ہو، اس کا اپنا ہی کوئی کارنامہ ہوگا، ویسے بھی چند دنوں میں یہ جو گل کھلانے والی ہے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر چچی نے اپنا برا سا منہ بنا لیا، اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ میں نے آج تک کبھی کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں اپنی چچی جان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میری تو تربیت میری ماں نے بھی نہیں کی تھی، پھر وہ ایسی باتیں جان بوجھ کر کیوں کر رہی ہیں؟ میں مارے مارے دکھ کے بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ مجھ پر ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ چچی جان نہ مجھ سے مخلص ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں چچا سے اپنی شکایت دوبارہ کروں۔ ہاں، مگر یہ بات خطرے والی بھی تھی، اور مجھے بہت عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آج جب کہ میں نے دودھ نہیں پیا تھا تو میں نے اس شخص کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ چچی میری عزت کا سودا کر کے اپنے لیے عیش و آرام خرید رہی ہو؟ یہ خیال ہی میرے لیے جان لیوا تھا۔ کوئی لڑکی خود پر ایسا الزام بھی برداشت نہیں کر سکتی، پھر یہ تو پورے کا پورا واقعہ تھا جس کا مجھے شک بھی تھا، اور چچی پر بھرپور شک تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے بہت سارے پیسے چچا کو دیے تھے۔ چچا جب ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے، مگر چچی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب تو صاف یہی تھا کہ چچی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جو مشکوک تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں کبھی بھی چچی کی دی ہوئی کوئی بھی چیز رات کو سونے سے پہلے نہیں کھاؤں گی، اور چچا کو اطلاع ضرور کر دوں گی کہ وہ سونے سے پہلے گھر کے دروازے اچھی طرح چیک کر لیا کریں۔ دوسری بات تو میری پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ چچا تک میری اتنی رسائی نہیں تھی، نہ ہی رکھی تھی۔ چچی ہر وقت ان کو اپنے حصار میں رکھتی تھی، کوئی بھی بات کرنا ہوتی تو چچی کو ہی بتا دیتی تھی۔ خیر دوسری بات میرے ہی اختیار میں تھی۔ اب چچی روز رات کو مجھے دودھ لا کر دیتی تو میں اسے پینے کے بجائے پچھلے لان والے میں گرا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کا یہی حل تھا۔ ایک دو دن تو کچھ نہیں ہوا، شاید چچی یہ آزما رہی تھی کہ دودھ پی کر مجھے نیند آتی ہے یا نہیں۔ اب چچی جان جب بھی میرے کمرے میں آتی میں جاگ رہی ہوتی، یہ دیکھ کر چچی کو بہت زیادہ غصہ آتا، کہتی کہ تو نے لازمی دودھ نہیں پیا ہوگا، کہیں نہ کہیں گرا دیا ہوگا۔ اب مجھے اس بات پر مزید شک تھا، سو دودھ پینا ہی تو بند کر دیا۔ چچی اس بات پر غصہ کرتی، پر میں بھی روزانہ دودھ گرا دیتی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، چچی مجھے ہمیشہ کی طرح ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، پر آج میں ڈاکٹر سے بات خود کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ چچی مجھے اتنی خفیہ طریقے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھی کہ میرے چچا زاد بھائی اور چچا کو پتہ نہ چلتا۔ میں نے جو اختیار کر لی تھی، ڈاکٹر نے جب مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی شادی کب ہوئی، تو میں حیرت سے چچی کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ چچی کو جواب دیتی، میں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب میری شادی نہیں ہوئی، میں تو اپنی چچی کے گھر میں رہتی ہوں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر حیران بھی ہوا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا کہ بیٹی کیا تم کسی کو جانتی ہو، مطلب کسی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے؟ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے تو جیسے گھن ہی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں جانتی، میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ اچھا بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں ابھی تصدیق کر لیتا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ چچی یہ بات سن کر مجھے باہر لے جانے کا بولنے پر میں آج بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ نہیں جی میں باہر نہیں جاؤں گی، ڈاکٹر میری بیماری کے بارے میں بتائیں گے تبھی جاؤں گی۔ چچی بات سن کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ میں نے تجھے جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، میری ماں بننے کی کوشش مت کر۔ چچی نے مجھے باہر جانے کے لیے زبردستی کی تو ڈاکٹر نے مجھے روک دیا۔ بہن جی آپ اتنا ضد کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اپنی بچی کو جاننے دیں کہ وہ امید سے ہے، حاملہ ہو چکی ہے، اب اس کے لیے تو مسئلہ بنے گا ہی۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ چچی کا رنگ پیلا پڑ گیا اور میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ چچی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ خدا کے لیے چچی بتائیں وہ کون ہے؟ آپ ہی کسی کو میرے کمرے میں بھیجتی ہیں نا؟ میں وہیں بیٹھے ہوئے رونے لگی۔ ارے تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تیری اپنی کوئی عاشقی مشوقی ختم نہیں ہوتی، اپنے گناہ کا الزام مجھ پر تھوپ رہی ہے۔ چچی مجھے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی، چچی مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی ہوں، اللہ کی قسم آج تک میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم بتا دو تم نے ضرور میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں ہی لڑ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں الگ کر دیا تھا، بولا کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی کے باپ کا ابھی پتہ چل جائے گا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو بتا دیں۔ چچی یہ بات سن کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگی اور بولی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بچہ ضائع کر دیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم نہ ہی اس کے باپ کا نام جاننا چاہتے ہیں، یہ سب جان کر ہم کر بھی کیا لیں گے، ہمیں تو اپنی بچی کی عزت بچانی ہے۔ چچی یہ کہہ کر رونے لگیں، پر میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آج سے پہلے بھی دوبارہ ایسا ہو چکا تھا کہ میں امید سے ہوئی تھی، چچی مجھے لے کر ہسپتال آئیں اور پھر اس بچے کو ضائع کروا دیا۔ یہ سب کھیل چلتا ہی جا رہا تھا، اگر مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں بھی اسی طرح اندھی اور بہری گونگی رہتی۔ پر اب میں جاننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے۔ یہ سن کر چچی نے خوف زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی تو یہیں مر، میں گھر جا رہی ہوں، میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ تو نے یہ سب کیوں کیا،
کس کے ساتھ کیا میں تو تمہارے چچا کو کہہ دوں گی کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ کہہ کر چچی تو چلی گئی پر میرا دل اجڑ گیا تھا۔ میں رونے لگی، زور زور سے رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے اور میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں 25 سال سے اس علاقے میں نوکری کر رہا ہوں، تمہارے والدین کو بھی جانتا تھا، تم ایک شریف خاندان کی چشم و چراغ ہو، اس بارے میں فکر نہیں کرو۔ مجھے تمہاری چچی کوئی مکار عورت معلوم ہوتی ہے، اس نے ہمیشہ سے ہی تمہیں میرے پاس لا کر مجھے تمہارے بارے میں غلط باتیں ہی بتائی ہیں، پر اب میں جان گیا ہوں کہ یہ جو عورت کہتی آئی ہے وہ بالکل ہی جھوٹ تھا، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ تم اتنی معصوم ہو، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ اتنی معصوم اور خوبصورت پیاری سی لڑکی، پیاری سی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے، وہ واقعی ہی ہمارے علاقے ہی تھے، ان سے بات کر کے میری پریشانی کم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو ایک آدمی سے ملواتا ہوں، وہ تمہیں ساری کی ساری سچائی ضرور بتا دے گا، وہ فقیر ہے، یہیں پر رہتا ہے، تمہاری چچی تو ان سے کئی بار دھان بھی دے چکی ہے، پر وہ اس سے کچھ بھی نہیں لیتا، کہتا ہے کہ پہلے تو اپنے گناہ صاف کر، اس ہسپتال میں آنے والے چند ایک ہی مریض ہیں اور میں ان کی پوری زندگی کی کہانی سے واقف ہوں، تمہاری چچی بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب مجھے اس فقیر کے پاس لے گئے۔ اجڑے بالوں والا یہ فقیر سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوا اکثر ہی ہمیں آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ فقیر نے ڈاکٹر کی بات سنتے ہی کہا، میں تیرا کام کر دوں گا، اے لڑکی، تو رات کے 1 بجے دلہن بن کر اپنے گھر کی چھت پر آ جانا۔ اس نے اتنی بات کی اور مجھے جانے کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جیسا فقیر صاحب کہہ رہے ہیں تم بالکل ویسا ہی کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہتے کیا تھے، پر میں اپنے گھر آ گئی۔ میں نے بھی دل میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اس طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں رات کے 1 بجے دلہن بن کر اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گئی تھی۔ گھر کی چھت پر کالا سیاہ سناٹا تھا، کی چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ایک خالی گھر تھا، اس کی چھت پر بھی اکثر ویرانی اور اداسی رہتی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پر فقیر کے کہنے پر میں وہاں بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک نقاب پوش بالکل ویسا ہی جوان اس دن میرے کمرے میں جو داخل ہوا تھا چھت پر آیا اور مجھے دبوچ کر دوسری طرف لے گیا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو میں جان نہیں سکی یہ ہو کیا رہا ہے۔ بس پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک گاڑی میں اور اس کے بعد میں ایک کمرے میں موجود رو رہی تھی۔ میرے سامنے وہی انسان بیٹھا ہوا تھا جو اس دن میرے کمرے میں آتے ہوئے میں نے دیکھ کر شور مچایا تھا، جس کے چہرے پر نقاب تھا پر اس کی آنکھیں مجھے یاد تھیں۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کہانی نے مجھے احساس دلایا کہ زندگی میں ہمیشہ سب کچھ غلط نہیں ہوتا اور نہ ہی ویسا ہوتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں، اس شخص نے مجھے بہت عزت سے رکھا اور کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا اور میرا بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا، یہ دیکھ کر میرے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے، اس پر تمہارا انگوٹھا ہے، سب لوگوں کی موجودگی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد تمہارے چچا چچی نے تمہیں اپنی حراست میں لے لیا اور مجھے تم سے ملنے نہیں دیا۔ تمہاری چچی کو میں نے تو پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ مجھے تم سے ملنے دے، مگر مجھے لگا کہ میرا بچہ ہوگا تو اس کو اس پر رحم آ جائے گا، پر اس نے میری اولاد چھین لی۔ یہ بات مجھے میرے ڈاکٹر نے بتائی تھی، یہی ڈاکٹر ہمارا بھی ہے، اس نے آج تک ہمارے ساتھ نمک حرامی نہیں کی۔ ڈاکٹر فضل نے جو مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ جو ہو رہا ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ تم میری اولاد کی ماں بننے والی ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اماں ابا کو منانے کے بعد میں تمہیں وہاں سے بازیاب کروں گا۔ بھلا ہو ڈاکٹر فضل کا اور ان کرایہ داروں کا جنہوں نے میری مدد کی، ورنہ تو میں کبھی بھی تم تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر وزیر علی خان خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگی، کبھی کبھی زندگی 2 پل میں کیسے بدل جاتی ہے۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، میرا احساس جرم اب خاموشی میں بدل گیا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کے گھر تھی اور یہ بھی کہ میرا شوہر بہت غیرت مند تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔